Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہماری تو ضرورت ہی نہیں. ہم میں سے جب بھی کوئی شہزادی کا تعارف کرواتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے شیعہ سنی مشترکہ ہے باب تشریف فرما. وہ تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے نبی کی بیٹی. توجہ صاحب ہے قبلہ حمدانی صاحب. جب بھی تعارف زہرا ہوا تو کہا گیا نبی کی بیٹی, علی کی زوجہ, حسنین کی مادر. یعنی کہ بی بی کا تعارف یا باپ کی وجہ سے کروایا گیا, یا شوہر کی وجہ سے کروایا گیا, یا اولاد کی وجہ سے کروایا گیا. میں اتنے مجمع میں لفظوں کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں, اس بی بی کو اپنی پہچان کے لیے کسی رشتے کی ضرورت نہیں. یہ بی بی کی فضیلت ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے. بہت بڑا شرف ہے نبی کی بیٹی. کتنی فضیلت ہے کہ علی کی زوجہ. بہت بڑی فضیلت ہے حسنین کی ماں. یعنی کہ جنت کے سرداروں کی جنت بھی اس کے قدموں میں. لیکن اس بی بی کو اپنے تعارف کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو اس لیے فضیلت ہے, یہ علی کی زوجہ ہے تو اس لیے فضیلت ہے, یہ حسنین کی ماں ہے تو اس لیے فضیلت ہے. یہ تینوں رشتے نہ بھی ہوتے شہزادی تب بھی معتبر تھی. میں مشکل بات شروع کر رہا ہوں, مشکل بات سے میں نے گفتگو شروع کی ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے کہاں تک اس نہج میں گفتگو کرنی ہے. یہ بی بی نبوت, رسالت اور امامت کی وجہ سے پہچانی نہیں جا رہی, بلکہ نبوت اور امامت اس بی بی کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 10% مجمع نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, 90% بندے چپ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ نبوت سیدہ کی وجہ سے, امامت سیدہ کی وجہ سے. ابھی یہیں پہ حدیث سے قصہ لے آؤ. حدیث سے قصہ میں کیا پڑھتے ہو؟ جب فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْقِسَا, یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی اماں ہے. خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا باپ ہے, یہ زہرا کا شوہر ہے, یہ زہرا کے بیٹے ہیں. خدا نے مرکز زہرا بنا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں, رشتوں کو زہرا ہے. بسم اللہ. سیدہ کو ضرورت نہیں کہ یہ رشتے ملے تو فضیلت میں نہیں. مولا حسین ہمیشہ رشتے اسے معتبر کرتے ہیں جس کے پاس اپنی فضیلت نہ ہو. اعلیٰ باپ کا بیٹا ہونا بڑا مشکل کام ہے. ساری زندگی باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بیٹا جسٹس ہو گیا تھا لیکن پھر بھی پہچان تھی اقبال کا بیٹا. نام بڑا تھا نا, اس نام کے اوپر نام لے کے نہیں جا سکا, اس لیے باپ کے نام سے پہچانا گیا. ہمیشہ نسبتوں کی ضرورت اس سے ہوتی ہے جس کے پاس اپنی فضیلت نہ ہو. شہزادی نسبتیں لیتی نہیں ہے. مصور پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, آج یہ جو مولوی بحثیں کرتے ہیں اور فضولیات بک رہے ہیں اس کا جواب تو بہت پہلے اقبال دے گیا. اقبال نے کہا مریم یک نسبت عزیز, زہرا سے نسبت عزیز. بی بی مریم کے پاس ایک ہی عزت والی نسبت ہے, عیسیٰ کی ماں. سیدہ کے پاس 3 نسبتیں. انہوں نے کہا مریم کے پاس صرف ایک نسبت ہے, عیسیٰ کی ماں. اور اللہ نے قرآن میں مریم کو معصومہ کہا ہے. جو مولوی جاہل آج سیدہ کو معصومہ نہیں سمجھتا تو قرآن سے مریم کو معصومہ مان. میں تجھے مریم زہرا کے قدموں میں دکھاتا ہوں. تو مریم کو معصومہ تو مان. مریم معصومہ ہے.
ہم نبیوں کی ماؤں کی عزت کرتے ہیں، ہم انبیاء کی عزت کرتے ہیں. ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے، ہم 1400 سال سے صرف اس سچائی کی مار کھا رہے ہیں کہ ہم جس کا جو بنتا ہو اسے اتنی عزت دیتے ہیں، جس کی جتنی عزت بنتی ہے ہم اسے اتنی دیتے ہیں. جناب مریم معصومہ، طیبہ، طاہرہ، بتول، لیکن میری شہزادی کی آگے کچھ بھی نہیں. میں ابھی فرق قرآن سے واضح کر دیتا ہوں. میں قرآن سے سیدہ پڑھوں گا، پہلے سیدہ کی کنیز پڑھوں تاکہ پتا چلے جس کی کنیز ایسی ہے وہ شہزادی کیسی ہے. بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ اگر سیدہ معاذ اللہ معصومہ نہیں تھی تو کیا آسیہ جنت میں ہوگی، مریم جنت میں ہوگی، حوا جنت میں ہوگی؟ مریم کو معصومہ کہتے ہو، نبیوں کی ماں کو معصومہ سمجھتے ہو، تو اگر یہ ساری معصومہ جنت میں ہوں تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے کے جاؤ گے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. اس کا مطلب ہے کہ مریم بھی جنت میں ہوگی تو سیدہ کی کنیز ہی میں ہوگی. جناب مریم معصومہ تھی، بتول تھی، لیکن مریم بتول صغرا تھی، سیدہ بتول کبرا. مریم ہے چھوٹی بتول، زہرا ہے بڑی بتول. میں دونوں کی عصمت کا فرق واضح کرنے سے پہلے بتا دوں کہ بتول کہتے کسے ہیں. بتول تخلص نہیں ہے، بتول لقب بھی نہیں ہے، بتول عہدہ ہے. اور یہ وہ عہدہ ہے جو بندے نہیں دیتے. مثلا نبوت عہدہ ہے، رسالت، خلافت، امامت، ولایت. خدا نے مردوں کی دنیا میں 5 عہدے رکھے، خواتین کی دنیا میں عالم نسواں میں خدا نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا، کسی کو ولی نہیں بنایا. عورتوں کی دنیا میں خدا نے ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. اور یہ اتنا بڑا عہدہ ہے، یہ مردوں کے 5 عہدوں کے برابر ہے. جو عورت بتول ہو جاتی ہے پھر رسول بھی اس کے دروازے پہ ہوتا ہے، امامت بھی اس کے دروازے پہ ہوتی ہے. اور بتول کوئی عورت اپنی عبادت کر کے بنتی نہیں، بتول اللہ بناتا ہے. میں لفظ بتول کی تعریف کروں گا تو اتنی لمبی تعریف ہو جائے گی کہ 1 گھنٹہ صرف لفظ بتول کی توضیح میں گزر جائے گا. میں ایک جملے میں لفظ بتول کی تعریف بند کرنے لگا ہوں. بتول کہتے کسے ہیں؟ شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اس سے بتول کہتے ہیں. اس سے اچھا بہتر ترجمہ نہیں کر سکتا. بسم اللہ سے مولا حسین. جسے کوئی چیز پاک نہ کرے، جو چیزوں کو پاک کرے. بتول ہمیشہ سے پاک ہوتی ہے. میں بڑی ادب کے ساتھ، تاکہ بڑے مؤدب طریقے سے خواتین بھی مجلس میں شریک ہوتی ہیں، ایک اشارہ دینے لگا. بتول کسے کہتے ہیں؟ بتول اس عورت کو کہتے ہیں جسے پوری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اس سے زیادہ لطیف جملہ نہیں دے سکتے، جسے پورا مہینہ مصلی عبادت سے نہ روک سکے. سنی بھائی بیٹھے ہیں تو میں اہل سنت برادران کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری کا. باب کا نام ہے باب مناقب سیدہ. اس میں حدیث لکھی ہے کہ مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آئیں، اور ایک نبی کی زوجہ حضرت عائشہ سے آ کے انہوں نے کہا، تو بھی نبی کی بیوی ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بتول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بتول کیسے ہو گئی؟
جواب میں نے نہیں دیا، جواب حضرت عائشہ نے دیا، جو لکھا صحیح بخاری میں. انہوں نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر. میں بتاؤں یہ بطول کیسے بنی؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر مصلی پہ چلی گئی. بسم اللہ سے مولا حسین عزت مولا عزت قبلہ حمدانی صاحب. میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے. ظہر پڑھ کے اس نے حسن جیسا بیٹا دیا اور عصر کے لیے پھر تکبیر پڑھ دی. جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو تمہیں صحابہ کی قسم آج کی تقریر کے بعد ریسرچ کرنا امام حسن دنیا میں آئے کب تھے؟ 15 رمضان کو ظہر کے وقت. نہ بی بی کا روزہ ٹوٹا. مجھے اپنی کسی کتاب سے ثابت کرو رسول کی بیٹی نے وہ روزہ دوبارہ رکھا. ان کے ہاں بچے بستر پہ نہیں مصلی پہ آتے ہیں. ماں بھی سجدے میں ہوتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں.